دوستو اس وقت ایک بڑی خبر آپ کو یہ دینے جا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے ایران لگاتار پلٹوار کر رہا ہے، اور ایران نے پلٹوار جو کیا ہے اس کا سیدھا اور زیادہ مضبوط نشانہ جو ہے وہ اسرائیل ہے۔ اور خبر یہ ہے کہ اسرائیلیوں کی موت ہوئی ہے ایرانی حملے میں۔ جی ہاں، ایران کے حملے میں 10 اسرائیلیوں کے مارے جانے کی خبر آ رہی ہے۔ اس کے بارے میں باضابطہ IDF نے بھی اس کی پشٹی کر دی ہے، اور IDF جو اسرائیل ڈیفنس فورس ہے وہ اس کی تحقیقات میں جٹ گئی ہے۔ آپ کو پوری تفصیل بتاتے ہیں۔ دراصل بیت شمس ایک جگہ ہے، اسرائیل کا ایک شہر ہے بیت شمس میں ایرانی میزائل حملہ جو ہوا ہے، اس میزائل حملے میں 10 اسرائیلیوں کے مارے جانے کی خبر سامنے آ رہی ہے۔ یہ بیت شمس اسرائیل کا ایک بڑا شہر ہے، اور یہ خبر ہے کہ اس کے مطابق ایران کی جانب سے فائر کیا گیا ایک میزائل اس شہر کے رہائشی علاقے میں جا کر گرا۔ جو ایران نے جوابی کارروائی کی ہے، اسرائیل پر حملے کیے ہیں میزائلوں سے، وہ حملے کی خبر یہ ہے کہ ایک ایرانی میزائل بیت شمس اسرائیلی شہر پر جا کے گرا، جس میں 10 اسرائیلیوں کی موت ہو گئی ہے۔ اور اس حملے میں شروعاتی رپورٹ حالانکہ یہ آئی تھی کہ 6 سے 7 جو ہیں وہ زخمی ہوئے، لیکن اب جو خبر اپڈیٹ یہ آ گئی ہوا کہ 10 اسرائیلیوں کی موت ہو چکی ہے، اور میزائل ایک رہائشی عمارت پر جا گرا۔ یہ ایرانی میزائل تھا جو اسرائیل کے شہر بیت شمس میں جا کر گرا ہے، اور اسرائیل کے شہر بیت شمس میں افراتفری مچ گئی، آس پاس پورے علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔ 10 لوگوں کے مارے جانے کی خبر پشٹ ہو چکی ہے اسرائیل میں، اور یہ ایک وہاں پر جو سیناگوگ ہے اس کے آس پاس، یعنی عمارتی جو ایک رہائشی عمارت ہے اس کے قریب ایک سیناگوگ ہے، اسے بھی نقصان پہنچا ہے۔ یہ خبر سنانے آ رہی ہے۔ پولیس افسر کے مطابق زیادہ تر ہلاک ہونے والے افراد جو ہیں وہ پبلک شیلٹر میں موجود تھے۔ آپ سوچیں کہ جو پبلک شیلٹر بنایا گیا ہے، جہاں پر یہ کہا گیا تھا کہ لوگ یہاں خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اس جگہ پر جو لوگ موجود تھے ان کی زیادہ تر موتیں ہوئی ہیں۔ یہ ایران کے حملے کی وجہ کر یہ موت ہوئی ہے اسرائیل کے بیت شمس شہر میں، اور جس عمارت میں یہ میزائل ایرانی میزائل گرا ہے اس عمارت کے آس پاس ایک سیناگوگ بھی تھا، اور وہاں پر جو شیلٹر بنایا گیا تھا، جہاں پر لوگوں سے کہا گیا تھا کہ آپ یہاں اگر سیفٹی چاہتے تو ان علاقوں میں جا کر رہیں، ان شیلٹرز پر رہیں، اس شیلٹر پر ہی کے آس پاس یہ دھماکے ہوئے، جس میں اس شیلٹر میں جو لوگ تھے اس وقت ان کی ہی بہت زیادہ تر ہوئی ہے۔ یہ بات اس سے تشویشناک ہے کیونکہ پناہ گاہیں جو ہے عام طور پر لوگوں کو میزائل حملوں سے محفوظ کرتی ہے، لیکن شیلٹر والی جگہ پر ہونے کے باوجود یہ ایرانی میزائل کی طاقت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس جگہ پر جسے عام طور سے سمجھا جاتا ہے کہ دھماکوں سے یہ آپ کی حفاظت کرے گا، اس جگہ پہ موجود لوگوں کی اسے موت ہوئی ہے۔ IDF نے اس بارے میں کیا کہا ہے؟ اسرائیلی فوج کی تحقیقات جاری ہے۔ IDF یعنی اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے کہا ہے کہ وہ اس بات کی تحقیقات کر رہی ہے کہ میزائل کو روکا کیوں نہیں جا سکا۔ یعنی IDF نے یہ مانا ہے کہ یہ اسرائیلیوں کی موت ہوئی ہے، ایرانی حملے میں 10 اسرائیلی مارے گئے ہیں، لیکن IDF کا اب یہ کہنا ہے کہ وہ اس بات کی تحقیقات کر رہا ہے کہ آخر میزائل کو روکا کیوں نہیں جا سکا، کہاں پر کیا کمی رہ گئی۔ عام طور پر اسرائیل کے پاس جدید دفاعی نظام ہونے کا دعویٰ کیا جاتا رہا ہے۔ اسرائیل کے پاس جو ڈیفنس سسٹم ہے مضبوط ہے، اس کا آئرن ڈوم ہے، یہ تمام باتیں ہوتی ہیں، لیکن ان سب کے باوجود کیسے ایرانی میزائل بیت شمس شہر پر جا گرا اور اس کے گرنے کے نتیجے میں وہاں 10 اسرائیلیوں کی موت ہو گئی، یہ کیسے ہو پایا، آخر میزائل کو روکا کیوں نہیں جا سکا، اس بارے میں IDF کا کہنا ہے کہ وہ اس بارے میں تحقیقات کر رہا ہے، لیکن اس واقعے میں وہ ناکام رہا ہے کہ اس میزائل کو روک پاتا، تو فوج اس ناکامی کی وجوہات تلاش رہی ہے۔ یہ خبر خود ٹائمز آف اسرائیل اور دیگر اسرائیلی جو جریدے یا اخبار ہیں ان میں بھی یہ خبر شائع ہو چکی ہے ویب سائٹ پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیلی اس حملے سے سکتے میں ہے کہ آخر ایسا کیسے ہو گیا کہ ایران کا ایک میزائل اسرائیل کے شہر بیت شمس میں ایک رہائشی عمارت میں جا گرا، اور اس عمارت کے قریب جو ایک شیلٹر یعنی شیلٹر پلیس بنایا گیا تھا، جہاں پر لوگوں کو یہ کہا گیا تھا کہ جب سائرن بجے تو آپ اس مقام پہ آ کر رہیں، یہاں آ کر رہیں تاکہ آپ محفوظ رہیں، وہاں رہنے والے، وہاں شیلٹر میں پناہ لینے والے کئی لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔ اور اسی بیچ IRGC نے ایک اور بڑا دعویٰ کیا ہے۔ IRGC مطلب اسلامک ریولیوشنری گارڈ کورس۔ IRGC کا دعویٰ یہ ہے کہ اس نے بیلسٹک میزائلوں سے ایک امریکی طیارہ بردار بحری جہاز کو نشانہ بنایا ہے، اور یہ امریکی طیارہ بردار یعنی فلیٹ کیریئر جسے ہم یدھ پوت کہتے ہیں، تو یہ دراصل سمندری یدھ پوت وہ اور کوئی نہیں بلکہ وہ USS لنکن کی طرف کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ امریکہ کا USS ابراہم لنکن ہے، USS ابراہم لنکن، اس پر IRGC کا دعویٰ ہے کہ میزائل سے حملہ کیا گیا ہے۔ امریکہ کا طیارہ بردار بحری جہاز
बहुत बड़े और ताकतवर जंगी जहाज होते हैं, उस पर अगर ये IRGC का दावा है तो इस अभी आने वाले वक्त में और ज़्यादा इसके बारे में तफसील साफ हो जाएगी कि अगर ये हमला कामयाब रहा तो किस तरह का नुकसान पहुंचा है। तो फिलहाल ये तस्वीर है, ईरान लगातार पलटवार कर रहा है और न सिर्फ ये पलटवार कर रहा है बल्कि पलटवार में से कई हमले कामयाब हो रहे हैं। ईरान के सोर्सेज के हवाले से खबर दे रहे हैं आपको, और इसको खुद इजरायली अखबारों ने छापा है कि बैत-उश-शम्स जो शहर है इसराइल का, वहाँ पर इजरायली मिसाइल हमले में 10 इजरायलियों की मौत हो गई है।